شریف برای انشاءالله اومدم که دعا کنیم میخوام برم کربلا انشاءالله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عام طور سے ہم اس طرح سے نہیں کہہ سکتے، کیونکہ مقاتل میں بہت سے لکھنے والے مخالفین میں سے بہت سے ایسے جن کا موثق ہونا ثابت نہیں ہے، مگر یہ کہ انسان اس طرح سے کہے کہ بعض مقاتل میں ایسے لکھا ہوا ہے، یعنی نسبت اس کی طرف دے لکھنے والے کی طرف۔ اور دوسری چیز اس بات کا خیال رکھے کہ مسلمات سے مخالفت نہ کر رہا ہو، یعنی امام حسین علیہ السلام کی طرف ایک چیز کی نسبت دے جو ایک ایسا جملہ امام کی نسبت دیا جائے جو امام کی عصمت کے خلاف ہو جملہ مثلا، ورنہ اگر ارباب مقاتل اہل خبرہ ہیں، شیخ طوسی، سید ابن طاؤس، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، انسان نقل کر سکتا ان کے علاوہ، ورنہ مقاتل تاریخ ہیں، اور تاریخ نے معصومین کے سلسلے میں بہت زیادہ معتبر چیز نہیں ہے۔ لیکن نتیجہ یہی ہے، ایک دو قولوں، ایک شیخ طوسی جیسا ثقہ ہے، شیخ طاؤس جیسا ثقہ ہے سچ بولنے والا، تو یہ برابری نہیں کر سکتے، ان سے کوئی برابری نہیں کر سکتے وہ لوگ جو غیر ثقہ ہیں۔ ہاں اگر دونوں غیر ثقہ افراد ہیں، غیر موثق افراد ہیں، تو آپ احتمال دے سکتے ہیں، خود نسبت معصوم کی طرف دینا مناسب نہیں ہے غیر ثقہ افراد کی۔ ایک مسلح ایک شرع ہے، مسجد خاص ہے، خاص ہے اللہ کے لیے اور اس کو جس نے وارث بنایا۔ مسجد کو اگر 100 سال کے لیے کوئی وقف کرے تو فائدہ نہیں ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ کے لیے وقف ہو جائے گا۔ ہاں مسلح دوسری چیز ہے، وہ احکام مسجد نہیں رکھتا۔ اس کو کرایہ داری کہتے ہیں، یعنی 10 سال کے لیے شخص اس ملکیت سے فائدہ اٹھائے گا اور پھر بعد میں مالک اول کو واپس مل، اس کو اجارہ کہتے ہیں، اس کو کرایہ داری کہتے ہیں۔ کیونکہ کرایہ داری کسے کہتے ہیں؟ کرایہ داری کا کیا ہے؟ خرید اور فروخت، یعنی کسی چیز کا خریدنا اور کسی چیز کا کرائے پہ لینا، فرق ہے کہ نہیں ہے؟ اگر وہ کہہ رہا ہے کہ 10 سال کے لیے میں آپ کو دے رہا ہوں، آپ 10 سال تک اس کا استعمال کریے، تو یہ کرایہ داری ہے، یہ خرید و فروخت نہیں ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں پیسہ صرف زمین کا دے رہا ہے، یہ مالک ہو رہا ہے شخص یا نہیں؟ یہ تمام چیزیں جو آپ کہہ رہے ہیں اس میں ملکیت کس کے، اس پہ اشکال نہیں ہے، لیکن یہ بے نہیں ہے، یہ خرید و فروخت نہیں ہے، یہ اجارہ ہے، یہ کرایہ داری ہے، اس میں کوئی نقصان نہیں ہے، بس اس کو خرید و فروخت نہیں کہتے، اس کو کرایہ داری کہتے ہیں۔ دیکھیے جہر و اخفات یعنی بلند آواز سے اور دھیمے آواز سے نماز پڑھنا
وہی حکم ہے جو مستحب کے لیے بھی اسی طرح بات ہے، لیکن واجبات میں مشخص ہے کہاں جہر ہے واجب و کہاں اخفا ہے، لیکن مستحب نماز میں ایسی کوئی دلیل نہیں ہے ہمارے پاس۔ البتہ بعض مستحب نمازوں میں اس طرح کی ہے بات ہے کہ مثلا دن ہو تو اس طرح پڑھے اور رات ہو تو بلند آواز سے پڑھے مثلا، لیکن ورنہ خود اپنے آپ میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، مرد پڑھے چاہے عورت پڑھے مستحب نمازیں اختیار سے پڑھ سکتا ہے انسان۔ اس میں اجماع ہے، روایت خاص ہے، یہاں پر کسی علماء میں سے کسی نے اس پہ حاشیہ نہیں لگائے کہ اگر مستحب نماز میں انسان شک کرے تو اس مخیر ہے کہ چاہے پہلی کہے چاہے دوسری کہے، اس کو مخیر سے روایت خاص ہے، اس پہ عمل بھی کیا ہے علماء، اور شاید اجماع بھی ہو اس کے اوپر۔ اسی طرح کا وجوب نہیں ہے، لا شیء اللہ نہیں کہا، لا شیء علی، یعنی اس کے اوپر وجوب نہیں ہے، علی الزام کے لیے، وجوب کے لیے آتا ہے، یعنی کوئی چیز اس پر واجب نہیں ہے اس سلسلے میں۔ مستحب میں مخیر ہے، نماز واجب میں حکم دوسرا ہے، نماز مستحب میں مخیر ہے شک کے درمیان۔ ہاں عروا میں موجود ہے، مطلقاً موجود ہے، اور کسی فقیہ نے اس کے اوپر حاشیہ نہیں لگایا، قبول کیا سب نے۔ نماز نوافلہ میں اگر شک کیا پہلی ہے یا دوسرا، جس پر چاہے وہ بنا رکھ سکتا ہے، چاہے اس کو پہلی قرار دے چاہے دوسری قرار دے، یعنی پہلی رکعت قرار دے چاہے دوسری رکعت قرار دے، جو بھی نافلہ نماز ہے۔ نماز جعفر تیار مستحب نماز نافلہ ہے، ہر وہ چیز جو نافلہ ہے وہ اسی حکم میں ہے۔ مستحب نماز ہے کہ نہیں؟ اب مستحب نماز میں شک کر رہا ہے، اگر مستحب نماز میں انسان رکعت پہ شک کرے تو دلیل شک کے سلسلے میں مستحب نماز میں یہ ہے کہ مکلف مخیر ہے، چاہے اسے پہلی رکعت قرار دے چاہے دوسری رکعت قرار دے، مطلق ہے حکم اس سلسلے میں، چونکہ دلیل نافلہ کہہ رہی ہے، اور یہ بھی نماز نافلہ نماز ہے، مستحب نماز ہے، لہذا دلیل یہاں پر بھی آ جائے گی۔ اگر کرایہ دار بنا ہے، اس طرح سے اجیر ہوا ہے کہ آج جتنی بھی مچھلی پکڑے گا اس کو دے گا، تو وہ اس کو دے گا، تو اب اس کو بدل نہیں سکتا، وہ اپنے آپ اس کی ملکیت ہو جائے گی، کیونکہ اس نے کرایہ کا معاہدہ کیا ہے۔ یہ اجزاء میں، اجزاء میں، موانع میں، ان چیزوں میں یہ، اور قانون یہ کہ ہم کہیں کہ نافلہ میں اور فریضے میں کوئی فرق نہیں ہے،
مثلا نافلہ میں شک کرے کہ اس نے رکوع کیا ہے کہ نہیں کیا ہے مثلا، تو یہ بنا رکھے کہ اس نے کیا ہے۔ دو قسم کی روایت ہے، اس پہ مختلف ہے علماء کا نظریہ اور اکثر فقہا کا نظریہ۔ یہ نہ ایک فعل سے جیسی دوسرے فعل میں داخل ہوگا تو پھر اصل یہ ہے کہ صحیح ہے کیا ہے اس نے۔ دیکھیے غیر واجب چیزوں پہ، جہاں پہ واجب نہیں ہے، یعنی واجب یا حرام کا مسئلہ نہیں ہے، ساری بحثیں یہی تھی کہ جو غیر مستحب یعنی واجبات محرمات کے علاوہ جو چیزیں ہیں مستحب، اس میں مکروہ ہے یا مستحب ہے، اس کے اندر سب میں وسعت ہے، تو دونوں کو انجام دے سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے لیے ایک تیسری دلیل کی ہمیں ضرورت ہے۔ مگر یہ کہ ظاہر یہ کہ ہم کہیں کہ صدقہ افضل ہے، دیکھیے ہم سیرت جب کہیں گے اس وقت عوام اور خواص، ورنہ میں ملتزم اس بات پر کہ میں پہلے صدقہ دیتا ہوں پھر نماز پڑھتا ہوں، ورنہ اول و بعد کوئی مسئلہ نہیں، چاہے پہلے صدقہ دے پھر نماز پڑھے، چاہے نماز پہلے پڑھے بعد میں صدقہ دے۔ کیونکہ خاصیت اس کے لیے موت کے وقت یہ تحفہ ہو جائے گا، ہدیہ ہو جائے گا، اس کے لیے آسانی، مطلقاً یہ بات آئی، مطلقاً وہ چیز جو میت کے لیے بھیجی جاتی ہے اس سے پیغمبر اکرم سے مرسلہ روایت موجود ہے۔ کسی نے پوچھا کیا ملے گا اس کو، حضرت کہا جس طرح تم زندہ افراد کو ہدیہ دیتے ہو خوش ہوتا ہے، ویسے یہ بھی خوش ہوگا۔ دیکھیے معلوم نہیں ہے، وہ سیرت جو اعتبار رکھتی ہے معتبر ہے، سیرت عام ہے، عام اور خاص ہے، عوام اور خواص سے الگ ہے، اور یہ تو محرز بھی نہیں ہے، اور تمام خواص جو فقہا تو ہے نہیں، اور ان سے تعبیر کرنا خواص سے یہ صحیح بھی نہیں ہے، اور نہیں تو ہم شک کریں گے۔ اور اس کے علاوہ بھی اصولین اور فقہ تصریح کی ہے، البتہ میں اس کو قبول نہیں کرتا ہوں کہ سیرت جو ہے اس کا ثابت ہونا ضروری کہ وہ زبان معصومین سے متصل تھی، میری نظر میں یہ ثابت نہیں ہے، میں قبول نہیں کرتا ہوں اس کو۔ ظاہر یہ کہ بدل اور مبدل من کے سلسلے میں بات ہو رہی ہے۔ اس طرح سے روایت ہے کہ جو انسان کی موت کے بعد جو پہلی رات ہے اس میں صدقہ دو، اور اگر صدقہ نہیں دیا تو نماز پڑھو، اس سے ظاہر ہے کہ صدقہ افضل ہے،
ہاں اگر کوئی ظہور سے منکر ہو جائے کہ ظاہر اس معنی میں نہیں ہے تو ہم بھی پھر اس معنی کے اوپر اصرار نہیں کریں گے. این را عروه گفته محل خلاف هم از بین فقها بر اون مبنایی که مکرر من عرض کردم هیچ اشکال نداره کیونکہ مطلق مقید ایک دلیل ہے ہمارے پاس مطلق و مقید ہے یعنی ما یہ دلیل داریم کہ نوافل جو ہے وہ 4 رکعت ہے نماز مغرب کے بعد، اور دوسری طرف ہم نے ایک دوسری روایت ہے جو کہ نماز غفیلہ کے سلسلے سے ایک روایت ہے، تو وہ روایت جو 4 رکعت ہے نماز مغرب تو دو رکعت پڑھنا ہے، دو رکعت کی نمازیں 2 عدد پڑھنی. اب اگر کسی نے 2 رکعت ان میں سے 2 رکعت غفیلہ کی طرح پڑھ لی تو کیا وہ مغرب کے بعد کی 4 رکعت کو میں شامل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو اکثر نے قبول کیا ہے اس کو، البتہ بعض نے قبول نہیں کیا، لیکن ہر جگہ مطلق اور مقید ہے، ان دونوں کو جمع کیا جا سکتا ہے. ظاہراً الفقہ میں بھی مرحوم بھائی نے بھی اس کو بیان کہ واجب المستحب بھی اسی طرح ہے. جیسے کوئی انسان نماز شب پڑھ لے 11 رکعت، یہ کر سکتا ہے کہ ظہر کی قضا، عصر کی قسم، مغرب کی قضا پڑھے، اس وقت پڑھے جو نماز شب کا وقت ہے، تو اسے نماز شب کا بھی ثواب مل جائے گا اور اس کا قضا بھی ادا ہو جائے گی. اس کو غالباً علماء متعرض نہیں ہوئے ہیں، میری نظر میں اشکال نہیں ہے، کیونکہ دلیل نے کہا ہے کہ صبح سے شام تک تم یعنی رات نصف شب سے صبح تک نماز شب پڑھو، اور سینکڑوں بار اس سلسلے میں ہم لوگوں نے بحث کی، قرینے موجود ہے. امام رضا علیہ السلام کا عمل ہے جو روایت کے اندر آیا ہے کہ نماز شب میں 4 رکعت اس میں سے نماز جعفر طیار کی طرح پڑھتے تھے، یعنی ضروری نہیں ہے کہ نماز شب کو عنوان نماز شب کے ساتھ پڑھا جائے. اس کی سند یقیناً اچھی نہیں، کیونکہ جس نے روایت جس کو مامون نے بھیجا تھا امام رضا کو لے آئے مشہد، لیکن چونکہ مستحبات کی مسئلہ ہے قد تسامو عدل سنن آ کے اس معاملے کو حل کر دے گی ہمارے لیے، کیونکہ مستحب کی مسئلہ ہے. اور عمل مشہور بھی آ کر جبران کر دیتا ہے اس کی ضعف کو. اس مبنا کے لحاظ سے کیا مسئلہ ہے؟ یعنی اس طرح سے نیت کریں کہ خدا یہ 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، اگر مجھ پر قضا ہے تو میری حساب ہو جائے، میرے والدین پہ قضا ہے تو وہ حساب ہو جائے، اگر میں دادا پہ قضا ہے تو وہ حساب ہو جائے. اس طرح سے نیت کریں، جس کے اوپر بھی اس کو حساب کریں تو نافل صبح بھی حساب ہو جائے گی اور مثلا اس کی قضا بھی حساب ہو جائے گی، اگر کوئی انسان اس طرح سے پڑھنا چاہے. میں عرض کر رہا ہوں کہ میں نے اس کو ذکر کیا ہے، البتہ صاحب عروہ نے اس کو زکوٰۃ میں ذکر ہے. اس میں کوئی انسان کی گردن کے اوپر 1 دینار ہے، اب اسے یہ نہیں یاد ہے کہ زکوٰۃ ہے کہ فدیہ ہے کہ خمس ہے. میں نے اس کو تردید منوی کہا ہے، تردید نیت نہیں، تردید منوی ہے.
اگر میرزا نالی همچی فرمایشی فرموده باشه خاص به خودشونه. اگر مرزا نانی نے اس طرح کی بات کہی ہو تو یہ ان سے خود ان سے مخصوص ہے، کیونکہ یہ صرف یہ کہ جس کی اس پہ شک ہو، جس پہ سے گزر، اس پہ نماز کی بات نہیں کر، حج میں بھی آ جائے گا، طواف میں بھی آ جائے گا، مگر دلیل خاص آ کے بنا کرے کہ وہاں نہیں، ورنہ رمی جمرات میں بھی یہ دلیل آ جائے، کیونکہ جس چیز جو گزر جائے اس پر شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تعدد مطلوب در تمام مستحبات و تمام مکروهات، تعدد مطلوب تمام مستحبات اور تمام مکروہات میں جمع، اول سے آخر تک تین چار شب ہم نے اس پہ بحث کی اور اس کو ثابت کیا۔ علماء اصفہان کے ایک عالم کی کتاب ہم نے، جنہوں نے جزیات کو نقل کیا، جو اس مطلب کو، اس بات کو دلالت کر، کچھ روایات ہیں، کچھ روایت کی صحیح روایات ہیں، اور فقہا کے فتوے ہیں کہ اگر اس مجموع کو انسان اگر دیکھے، مطمئن کہ مطلق مستحبات، مگر جہاں پر واقعاً کوئی چیز آ کر اس کے خلاف پہلے سے موجود ہو، وَإِلَّا تعدد مطلوب ثابت ہے، زمانی لحاظ سے، مکانی لحاظ سے، اجزاء کے لحاظ سے، ہر طرح سے، ہر چیز میں مستحب اور مکروہ کے جتنے بھی معاملات ہیں اس کے اندر تعدد مطلوب حاصل ہے۔ دو تا نافله جمع میشه. آخه یه دونه عمل امام رضا عرض کردم. صرف امام رضا کا عمل نہیں، دوسری چیزیں بھی ہیں۔ نافله قسیم فریضه است یعنی چی؟ یعنی اون لازمه، لازم نیست، بیش از این نافلہ قسیم فریضہ کا یہ کیا مطلب؟ کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ لازم ہے، یہ لازم، وہ واجب ہے، یہ واجب نہیں، اس سے زیادہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ یک دونه حکم اون که من میدونم مختلفه و اون در عدد رکعات اگه شک کرد مخیره، ایک حکم ہے، اگه شک کرد که رکوع کرده یا نه ایک حکم میں اللہ کے جو میں نے بیان کیا، نه در رکعت داره لیس علیه شیء، صرف ایک حکم ہے جس میں اختلاف، وَإِلَّا اگر شک کرے رکعت میں تو کیا حکم ہے اس کا؟ کیا نماز واجب میں استصحاب نہیں ہے؟ اگر رکوع کا وقت گزر گیا ہے، سجدے میں شک کرے، رکوع کر رہا ہے کہ نہیں، کہ قانون جاری ہو گیا نہیں کہ جس سے گزر گیا اس کے اوپر شک نہ کرو۔ تمام مستحبات مکروبات کے احکام ایک جیسے، مگر صرف ایک چیز ہے تعدد رکعت، یعنی اگر رکعت پہ شک ہو جائے تو واجب کے لیے دوسرا حکم ہے اور مستحب انسان مخیر ہے، پہلی کہے یا دوسری کہے۔ دیکھیں میں عرض کر رہا ہوں کچھ جہاں مسلم ہے کہ یہ چیز استثناء ہے، مثال کے طور پہ نماز مستحب بیٹھ کے انسان پڑھ سکتا ہے، اس میں چلتے ہوئے بھی پڑھ سکتا ہے اگر اس کے پاس استقرار نہیں ہے، لیکن واجب نہیں پڑھ سکتا، یہ مسلمات میں سے۔ نه حالا حرف علامم نباشه علی الاصل مگر این نماز شب این همه روایت اگر علامہ کی بات نہ بھی ہو، نماز جعفر طیار میتونه به جاش بخونه، میگم نداره تو روایت، میگم نداره، نه این دلیل نیست، میں کہہ رہا ہوں روایت میں نہیں ہے، لیکن اتنی روایات ہیں نماز شب کے لیے، لیکن روایت میں نہیں ہے، لیکن پھر بھی دوسری روایت سے ہمیں مدد دے کے اس کام کو کر سکتے۔ میگم در نماز غفیله عین همینه،
دیکھیے اگر آپ کسی اور دلیل سے بالکل عین یہی ہے نماز نوافلہ کا مسئلہ، اور اس میں اعظم فقہا نے کہا ہے کہ انسان مغرب کی نوافلہ کی جگہ پر یہ پڑھ لے اور اس کو نوافلہ میں حساب کر سکتا ہے۔ ایک بہرحال یہ جمع ہو سکتا ہے۔ قاعده تجاوز همجور که در واجب جاری میشه در مستحب هم جاری میشه۔ قاعدہ تجاوز یہ ہے کہ جیسے یعنی انسان جس مقام سے گزر گیا اب اس کے بارے میں شک نہ کرے، تو وہ جیسے مستحب میں ہے ویسے ہی واجب میں، لیکن رکعات جو ہے وہ تجاوز میں نہیں ہے۔ سجدے میں شک کر رہا ہے کہ رکوع کیا ہے کہ نہیں کیا، تو رکوع کیا ہے۔ مستحب میں بھی اگر سجدے میں شک کرے کہ رکوع کیا ہے نہیں، تو یہ بنا رکھے کہ اس نے رکوع کیا ہے۔ کلما میگه چه واجب چه مستحب، اطلاق داره، عموم داره، على المشهور عرض کردم. میدونم اگر آدم اون بیش از 200 تا جزئی رو ببینه به نظر اگر 20 جزئی مسئلوں کو آپ دیکھیں تو اس نتیجے پہ پہنچے گا کہ یہ کلی کا معنی ہمیں مل رہا ہے۔ مسئله واجب و نافله رو عرض کردم که شیخ چرا نه چیه اشکالش؟ اشکال کیا ہے اس کا؟ قصد کیا ہے اس کا؟ العقود بالقصود، جو بھی قصد ہے وہ اسی پر معاملہ طے ہوگا۔ عقد اجاری عقد لازم ہے۔ صلی اللہ علی محمد و آلہ وسلم۔ Yeah.